السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ہیلن کیلر نے کہا تھا 3 days to see کہ مجھے 3 دن کے لیے آنکھیں مل جائیں، بینائی مل جائے، تاکہ میں اس ساری کائنات کو، اس کے رنگوں کو آخری بار دیکھ سکوں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو بینائی رکھتے ہیں، ظاہری بینائی، ہم ساری چیزوں کو، کائنات کے سارے رنگوں کو دیکھتے ہیں، دن رات دیکھتے ہیں، لیکن ہم سی کرتے ہیں، لک نہیں کرتے۔ کیا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے؟ قرآن پاک بار بار ہمیں کہتا ہے کوئی غور کرے، ہے کوئی جو تفکر کرے، اور بار بار کہتا ہے عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ لیکن ہم تو جیسے فور گرانٹیڈ لیتے ہیں ساری چیزیں۔ ہمیں کیوں کچھ نیا پن نہیں نظر آتا جو ہمارے آس پاس اللہ کی جا بجا بکھری ہوئی نشانیاں ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اس پہ غور و فکر کرنے کی کوشش کی؟ کبھی آپ نے ایک ایلین بن کے اس دنیا کو دیکھنے کی کوشش کی، جیسے آپ کسی دوسرے پلانٹ پہ آ گئے ہوں اور آپ کے لیے ہر چیز نئی ہو؟ جب ہر چیز ہمیں نئی لگے گی تو ہم اس کو کسی اور زاویے سے دیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نہ جانے آج کل مجھے کیا ہو گیا ہے۔ جیسے کل صبح میں آفس جا رہی تھی، جو میرے رائٹ سائڈ پہ گرین بیلٹ تھی اس کو میں دیکھتے ہوئے جا رہی تھی۔ کچھ اس میں گھاس سوکھی ہوئی تھی، بالکل اس کے تنکے بن چکے تھے اور سوکھ چکی تھی، کچھ سبز تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ جو ایک ایک تنکا ہے، اس کی بھی تو ایک کہانی ہے، کچھ بھی تو بے سبب نہیں۔ ایک گھاس کا تنکا بھی اگر اس کائنات میں ہے تو وہ بے سبب تو نہیں ہے۔ اور پھر مجھے ایک اللہ والے، معرفت والے، ان کی بات یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو گھاس کا ایک تنکا ہے، اس کی بھی پوری فائل بنتی ہے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ایک بظاہر کتنی معمولی سی چیز ہے، اس پہ بھی باقاعدہ ورکنگ ہوتی ہے، اس کی بھی باقاعدہ فائل بنتی ہے، اس کی بھی باقاعدہ پروگرامنگ ہے۔ کب وہ سرسبز و شاداب ہوگا، کب وہ پاؤں تلے روندا جائے گا، کب وہ سوکھ جائے گا، اور سوکھنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کیا ہم نے کبھی اتنے مائکرو لیول پہ جا کے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی؟ پھر میں تھوڑا سا اور آگے بڑھی، مال روڈ پہ مجھے بہت سے سوکھے ہوئے پتے نظر آئے سڑک کنارے۔ ان سوکھے ہوئے پتوں کو دیکھتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ یہ کبھی سرسبز و شاداب تھے، کبھی کہیں ان کی زندگی کا آغاز ہوا تھا، اور پھر یہ چھوٹے سے پتے سے بڑا پتا ہوا، سرسبز و شاداب رہا، جو درختوں کی ٹہنی ہے اس کے ساتھ جھولتا رہا ہوگا۔ کیسے کیسے اس نے منظر اور موسم دیکھے ہوں گے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ اسے کہا گیا کہ بس اب اس درخت سے جدا ہونا ہے تمہیں۔ وہ درخت سے جدا ہوا اور وہ سڑک کا حصہ بنا پڑا تھا، جس کو کہتے ہیں آوارہ پتے، ہوا کے ساتھ اڑتے اڑتے نہ جانے کہاں تک کا سفر کرتے ہیں۔ کسی زمانے میں مجھے ان سوکھے ہوئے پتوں پہ چلنے کا بڑا مزہ آتا تھا، لیکن شاید اب میں نہیں چل سکوں گی اس طرح سے۔ ہر چیز شعور رکھتی ہے۔ یہ آگہی بہت عجیب ہے، یہ انسان کو ایک بہت مختلف طرح کے احساس سے دوچار کر دیتی ہے۔ مجھے خلیل جبران یاد آ گئے ہیں۔ جب کبھی ہم ریڈیو پہ پروگرام کرتے تھے، یہ کوٹیشن اکثر ہم پڑھتے تھے، ذرا ایموشنل بھی ہو جاتے تھے۔ یا پتا جب گر رہا ہوتا ہے، درخت سے جدا ہو رہا ہوتا ہے، وہ پیغام دے رہا ہوتا ہے، nothing is permanent۔ یہ جو قدموں تلے پتوں کے روندے جانے کی آواز آتی ہے، تو یہ آواز بھی تو کچھ کہتی ہوگی۔ کیا ہم نے کبھی غور کرنے کی کوشش کی کہ اس آواز میں بھی ایک پیغام ہے؟ کہ کبھی ہم سرسبز و شاداب تھے، ہم نے نہ جانے کیسے کیسے منظر، موسم، ہوائیں، بارشیں انجوائے کی، ہم نے کیسے کیسے لوگوں کو دیکھا اور لوگوں کی آنکھوں کے لیے خوبصورت نظارہ پیش کیا، لیکن آج ہم یہاں پہ ہیں۔ ابھی
کچھ عرصہ پہلے ہمارا جو اے سی ہے اس کے آؤٹر میں بھیڑوں نے چھتا بنا لیا. اب میرے لیے یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا. میں نے جو ہمارے مالی بابا ہیں ان سے کہا کہ ان کا کوئی علاج کریں. خیر انہوں نے کوئی لمبا چوڑا علاج بتایا. میں ان میں کافی دن جا کے کہتی رہی کہ پیاری بھیڑو یہاں سے چلی جاؤ ورنہ ہم مجبور ہیں تمہیں مارنے کے لیے، کیونکہ دل نہیں چاہتا تھا کہ مارا جائے. کسی نے مشورہ دیا آپ انہیں کچھ مت کہیں، جب سردیوں کا موسم آئے گا تھوڑا سا موسم ٹھنڈا ہوگا تو یہ خود بخود یہاں سے چلی جائیں گی. 2-4 دن پہلے جب میں گھر آئی اور میں نے باہر دیکھا تو بہت سی بھیڑیں مری پڑی تھیں. کیا ہے یہ زندگی اور کیا ہے یہ سب کچھ. کل میری ایک فرینڈ کا فون آیا، کہتی ہیں کہ رخسانہ آپ نے وہ جو ٹوٹکا بتایا تھا نا کہ جیسے کچن میں بہت چیونٹیاں آ جاتی ہیں تو آپ ایک دم سے ان پہ سپرے نہ کیا کرو، ایک بار انہیں کہہ دیا کرو آپ یہاں سے چلی جائیں اور تھوڑا ٹائم دیا کریں. تو کہتی ہے حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ وہ چلی بھی گئی. اب یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے بہرحال، کیونکہ ہم نے معرفت والوں سے یہ سیکھا. انہوں نے کہا کہ مارنے مت بیٹھ جایا کرو کسی چیز کو ایک دم سے. ہم کیسے بے دھیانی میں مار دیتے ہیں اللہ کی مخلوق. اگر مارے بغیر گزارا ہو سکتا ہے تو وارننگ دے دیں، 1 بار 2 بار 3 بار کہہ دیں آپ چلے جائیں. کیا حرج ہے کہنے میں. ایک اللہ والے یاد آتے ہیں، کیسے کیسے پیارے لوگ ہیں دنیا میں، نیچر کے ساتھ کتنے ہارمونائزڈ ہیں. تو وہ بتاتے ہیں کہ گھر میں کبھی کوئی چھپکلی یا کوئی رینگنے والی چیز آ جائے تو ہمارے وہ صاحبزادے جو ہیں وہ آرام سے جاتے ہیں اس کے پاس، جا کے اس سے بات کرتے ہیں اور اس کے آگے اپنا یوں ہاتھ کر دیتے ہیں. وہ چیز جیسے وہ ساری بات سمجھتی اس بچے کی اس کے ہاتھ میں آ جائے گی اور وہ آرام سے اسے لے جا کے باہر رکھ دیں گے جس بھی جگہ پہ گھر سے باہر. اوف. لیکن مجھے لگا کہ اس فریکوینسی پہ جا کے جب بات کی جاتی ہے، آپ جانتے ہیں نا یہ بھی ایک نیچر کی بات ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو اس فریکوینسی پہ لے جائے گا جس سے وہ بات کر رہا ہے تو اتنی ہارمنی پیدا ہو جائے گی کہ دوسری کریچر اس بات کو سمجھے گی اور آپ کے لیے اکارڈنگلی عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے جیسے وہ بچہ کرتا ہے. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں علم والے معرفت والے کہ ایون پہاڑ سے آپ بات کر سکتے ہیں، اس کی بات کو سمجھ سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ اس کی فریکوینسی پہ آپ کو جانا آ جائے. وہ کیسے؟ جیسے ہم 1 منٹ میں کتنی بار سانس لیتے ہیں اور پہاڑ کتنے منٹ میں ایک سانس لیتا ہے. مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، شاید 18 یا 15 منٹ میں وہ ایک بار سانس لیتا ہے اور انسان 1 منٹ میں کافی بار سانس لیتا ہے. تو جب انسان اپنی سانس کی مشق کو اس طرح سے کر لے گا، اتنی گیپ کے ساتھ وہ سانس لینے میں مہارت حاصل کر لے گا جتنے گیپ سے پہاڑ سانس لے رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ فریکوینسی سیم ہو جائے گی اور بات کی جا سکتی ہے. اب آپ کے لیے بہت ہو سکتا ہے حیرت انگیز بات ہو کہ بھائی پہاڑ اور بات آپ کر بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں. یس. میں نے کسی زمانے میں ہمارے آفس کی لائبریری تھی، وہاں سے ایک کتاب ایشو کرائی اور مجھے تب پہلی بار پتہ چلا کہ ہر چیز ہی جاندار ہے. ہر چیز جس کو ہم بے جان سمجھتے ہیں، جیسے ہم پہاڑوں کو بے جان سمجھتے تھے، ہر چیز جاندار ہے. پھر جب ہم نے اس پہ غور و فکر کیا، اب آپ دیکھیں قرآن پاک خود بتاتا ہے پہاڑوں کے بارے میں کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو بہت سخت ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جن سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. تو کیسے ہے؟ احساس ہے وہاں پہ بھی، شعور ہے وہاں پہ بھی. یہ بہت مختلف باتیں ہیں، یہ بہت مختلف دنیا ہے. اللہ نے جا بجا یہ نشانیاں ایسے ہی نہیں رکھیں. ہم کس دنیا میں ہیں؟ ہم صرف ظاہر کی دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم غور تو کریں، ہم تفکر تو کریں. اس کائنات کا ایک اور ہی رنگ ہمیں نظر آئے گا. یہ جو پہاڑ ہیں، یہ جو مردہ زمین کیسے
حیات پا جاتی ہے۔ یہ جو بادل ہمیں نظر آتے ہیں، کیا ہم نے کبھی انہی پہ غور کیا ہو؟ اللہ کیا کہتا ہے، یہ جو بادل ہیں جو پانی سے بھرے ہوتے ہیں اور ان کا اتنا زیادہ وزن ہوتا ہے کہ انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا، ان بادلوں کو کہاں برسانا ہے؟ اب محکمہ موسمیات والے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ اس طرف کو ہے، تو جی اب یہ بادل فلاں جگہ پہ جا کے برسیں گے، لیکن اب اللہ کی مرضی ہے، وہ جہاں چاہے برسائے۔ ہو سکتا ہے بادل مشرق کی طرف جاتے جاتے ایک دم سے جنوب کی طرف جانا شروع ہو جائیں، محکمہ موسمیات والوں کے سارے اندازے دھرے کے دھرے رہ جائیں، اور پھر ان بادلوں کو کہاں برسانا ہے، کتنی دیر کے لیے برسانا ہے، اس کے پیچھے بھی تو کوئی قانون کام کر رہا ہوگا، اس کے پیچھے بھی تو کوئی تکوینی نظام ہوگا۔ کیا بارش صرف ضرورت کے تحت برسائی جاتی ہے، سوکھی زمین کو سیراب کرنے کے لیے، یا پھر بارش سمندروں پہ بھی برستی ہے؟ سمندر کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، یا ہے ضرورت؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا ان چیزوں پہ؟ یہ سارا نظام کیا ہے، یہ کیسے چل رہا ہے؟ کوئی چیز بھی بے سبب تو نہیں ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہی ان درختوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی تو ہمیں دیکھتے ہوں گے۔ یہ کیا منظرنامہ ہے؟ یہ جو ہوائیں چلتی ہیں، یہ جو ہوائیں ہمیں چھو کے گزرتی ہیں، کیا یہ ہمیں ہی صرف محسوس ہوتی ہیں؟ ان کا بھی تو کوئی ایکسپیرینس ہوگا، یہ بھی تو کوئی بات کہہ کے جاتی ہوں گی ہمیں۔ کچھ علاقوں میں آپ جائیں تو بہت خاموشی ہوتی ہے، خاص طور پہ سوسائٹیز میں آپ جائیں کبھی تو، جن لوگوں کو شہر کے بہت شور اور رش میں رہنے کی عادت ہے، خاص طور پہ جب وہ دور آباد کسی سوسائٹی میں جاتے ہیں جہاں بہت خاموشی ہوتی ہے، نہ ٹریفک کا شور، نہ بھی اتنی آبادی، تو ایک ایکو سی سنائی دیتی ہے، ایک آواز۔ وہ آواز کیا ہوتی ہے؟ خاموشی کی بھی اپنی آواز ہے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا یہ کون سی آواز ہے؟ یہ کیا کہہ رہی ہے آواز؟ یہ جو سناٹا ہے، یہ جو جب بولتا ہے تو کیا ہمیں سمجھانے اور بتانے کی کوشش کرتا ہے؟ یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک روز اللہ سے کہا کہ اللہ، یہ جو چھپکلی ہے اس کو تو نے کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے کہا، ابھی چھپکلی مجھ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ اللہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز کا اللہ سے تعلق، ہر چیز کو یہ شعور کہ میرا رب ہے، کیا ہم نے کبھی غور کیا؟ تو جناب بس ایسے ہی وہ جو گھاس کا تنکا، وہ جو سوکھے ہوئے پتے تھے، ان پہ غور میں کرتی رہی، اور پھر میں نے سوچا کہ یہ کیا سسٹم ہے؟ مجھے لگا کہ یہ جو زمین آسمان ہے، جیسے کہ قرآن پاک کہتا ہے، اشجار ہیں، بادل ہیں، ہوائیں ہیں، جو کچھ بھی ہے کائنات میں، سب کی ایک پروگرامنگ ہو گئی ہے۔ جیسے کہ اللہ کہتا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کوئی چیز بھی ہے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو اللہ کی تسبیح بیان کرنا کیا ہے؟ کہ ہر ایک کی جو پروگرامنگ ہو گئی ہے وہ اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے اس پروگرامنگ کو فالو کر رہی ہے چیز، اور اس کے اکارڈنگ وہ پرفارم کر رہی ہے۔ تسبیح بیان کرنا یہ ہے، اور obviously اس کے لیے اس کے اندر شعور موجود ہے۔ تسبیح بیان کر رہی ہے کائنات کی ہر شے، اللہ کی تسبیح، کہ اللہ نے جو پروگرامنگ کر دی تو اس کو وہ فالو کر رہی ہے، اپنے اپنے محور، اپنے اپنے مرکز، اپنی اپنی ڈومین، اپنے اپنے مدار میں۔ پھر اگلی بات یہ سمجھ آتی ہے جب ہم چرند پرند حیوانات کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ بھی تو کہیں نہ کہیں انسان کے لیے سپورٹ سسٹم ہے۔ اب یہ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں لگتا یہ اپنی انسٹنکٹ کو فالو کر رہے ہیں؟ جو جبلت ہے ان کے اندر رکھ دی گئی،
اس کے تحت یہ پرفارم کر رہے ہیں، کیونکہ اختیار اگر ہے کسی کے پاس تو وہ جن و انس کے پاس ہے. ایسا ہی ہے، انسان اپنے اس اختیار کو اب استعمال کرتا ہے، اور وہ جو ایک سسٹم ہے اس میں کہیں وہ فڈل کر رہا ہے، کہیں اس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کہیں اپنے حساب سے اس میں بہتری لانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے. بہرحال ایک وہ جو اللہ والے بتاتے ہیں لا آف نیچر ہے، ایک ہے ڈیزائن آف نیچر. لیکن آبویسلی انسان کے اختیار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مزید حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ بات یاد آتی ہے کہ انسان کو اختیار جیسے ایک قدم اٹھانے پہ ہے، ایک ہی وقت میں وہ دونوں قدم نہیں اٹھا سکتا. تو میں سوچ رہی تھی کہ انسان کے اختیار پہ بھی تو تصرف ہے نا کسی کا. اختیار تو اسے ضرور دے دیا گیا، راستہ بھی بتا دیا گیا، دس از رائٹ، دس از رانگ. اب انسان جدھر کو بھی جانا چاہے اس کے پاس اختیار ہے، لیکن اس کے باوجود کہیں ڈیزائن آف نیچر بھی کام کرتا ہے، اور لا آف نیچر تو ہے ہی کہ انسان جو بوئے گا وہ کاٹے گا. آپ کو نہیں لگتا کہ بہت غور و فکر کی ضرورت ہے؟ وہ جو اللہ کہتا ہے کہ تفکر کرو، تدبر کرو، جا بجا نشانیاں ہیں، تو سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ والے یہ بتاتے ہیں کہ انسان اگر اپنا اختیار اللہ کے حوالے کرتے، ڈیپینڈنٹ لائف گزارنا شروع کرتے، راضی با رضا ہو جائے، اپنی نیت شامل نہ کرے، جو نزول ہو رہا ہے اس کا صعود ویسا ہی ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ انٹرسٹنگ بات وہ بتاتے ہیں کہ وہ جو پھر لوح محفوظ اول ہے جس میں قوانین درج ہیں، اور لوح محفوظ دوئم جو ہوتی ہے اس میں جو ہم پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے تمثلات ہوتے ہیں، تصویریں آپ سمجھ لیجئے یا نقوش ہوتے ہیں، تو وہ ایکول ہو جائیں گے. لوح محفوظ اول اور لوح محفوظ دوئم سیم ہو جائیں گی اگر ہم اپنا اختیار استعمال نہ کریں، اگر ہم اپنی نیتیں شامل نہ کریں. یہ بہت باریک سی بات ہے. جو نزول صعود کے قانون کو جانتے ہیں وہ یقیناً جان گئے ہوں گے، لیکن اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہماری فرسٹ تھاٹ آ جاتی ہے، وہ ہم فالو کر لیں. اور جو لوگ اپنی مرضیاں نہیں کرتے، جو اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، ان کی زندگی بہت سہل اور پرسکون ہو جاتی ہے. چیونٹی، ایک کیڑا قبیلت میں ایک چیونٹی کی رکھا گیا ہے، کتنی وہ محنت، کتنی مشقت کرتی ہے ایک چھوٹا سا دانہ لے جانے کے لیے، اور بعض اوقات چیونٹیاں مختلف مل کے ایک دانہ لے کے جا رہی ہوتی ہیں. ٹیم ورک نظر آتا ہے ان میں، اور پھر انہیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے سٹور کرنا ہے. تو یہ سب کچھ وہ اپنے آپ کر رہی ہے کیا؟ اس کے پیچھے ایک پورا قانون کام کر رہا ہوگا. اس چیونٹی کو بھی تو مانیٹر کیا جاتا ہوگا، اس کی بھی تو ایک فائل بنتی ہوگی، ایک ایک چیونٹی کی فائل بنتی ہوگی. ایک چھوٹا سا کیڑا، ایک چھوٹا سا تنکا، ایک انویزیبل سی چیز جو ہمارے لیے ہے، لیکن اللہ کی نظر میں تو کچھ انویزیبل نہیں ہے، کچھ بھی تو بے سبب نہیں ہے. ہر چیز پہ اللہ کی نظر ہے، ہر چیز کو مانیٹر کیا جاتا ہے، ہر چیز پہ ورکنگ ہوتی ہے، ہر چیز کی پروگرامنگ ہے. کیا ہم نے کبھی اتنی مائکرو لیول پہ جا کے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی؟ انسان کیسے اللہ کی عظمت کا قائل نہ ہو جب وہ اس کے بارے میں سوچے. اور پھر جب میں کل آفس سے واپس آ رہی تھی، مغرب ہو چکی تھی اور رات کا اندھیرا، میں نے پہلی بار رات کے اس پہر کو ذرا مختلف انداز میں دیکھا. اندھیرا چھا رہا تھا، مجھے لگا میں کسی اور کائنات میں ہوں، میں پہلی بار یہ دیکھ رہی ہوں. یہ اندھیرا
رفتہ رفتہ بڑھتے بڑھتے گہرا ہوتا جا رہا ہے، اس میں سے پھر کیسے ستارے نظر آتے ہیں، کیسے چاند دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے، سورج کہاں چلا گیا، یہ سب کس کو فالو کر رہے ہیں؟ اپنے آپ تو نہیں ہو رہا کچھ بھی، آپ کیئر آف اللہ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں ساری چیزوں کو، جس کو بھی پھر ہم دیکھیں گے نا، غور کریں گے جب کائنات کی ہر شے پہ، اس میں بھی میرا رب، اس میں بھی میرا رب، یہ میرا رب چلا رہا ہے، رب رب رب، بس یہ گردان شروع ہو جائے گی۔ اور نہ جانے کیوں پھر مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد آیا، اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ وہ آیات آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ سورہ الانعام کی آیات 75 سے لے کے 78 تک۔ مجھے لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کائنات کو جب دیکھا ہوگا، تفکر کیا، تو کیسے سمجھا ہوگا، اور یہ تفکر کتنا ضروری ہے۔ مجھے تو لگا یہ واقعہ مجھے سمجھانے کے لیے ہے۔ اس طرح سے کائنات کو دیکھو، ایک اجنبی بن کے، ایک ایلین بن کے، پھر اس کائنات میں چھپی حکمتیں، مصلحتیں، رموز، اسرار، راز شاید کہیں نہ کہیں سمجھ آنے لگیں۔ اصل پرپس کیا ہے؟ اللہ سے جڑنا، اللہ سے جڑ جائیں، ہم ہر چیز کو کیئر آف اللہ دیکھنا شروع ہو جائیں کہ میرے رب کیا کمال ہے تو، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ سورہ الانعام آیت نمبر 75 to 78۔ اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا نظارہ کراتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہوں۔ چنانچہ جب ان پر رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ زیادہ بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہوا تو انہوں نے کہا اے میری قوم، جن جن چیزوں کو تم اللہ کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں۔ میں نے تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور میرا دل چاہتا ہے کہ اہل معرفت جو شرک کی ڈیفینیشن بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو اپنا کمال قرار دینا، اپنی صلاحیتوں کا، اپنی محنت کا نتیجہ قرار دینا، یا چیزوں کو من دون اللہ دیکھنا، چیزوں کو کیئر آف اللہ نہ دیکھنا۔ شرک کی جیسے بہت سی اقسام ہیں نا، ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ ہم چیزوں کو کیئر آف اللہ نہ دیکھیں۔ اللہ سے جڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر چیز کو کیئر آف اللہ دیکھنا شروع کر دیں، ہمیں ہر چیز میں رب نظر آنا شروع ہو جائے۔ ہم جب بھی کوئی چیز دیکھیں ہمارا دھیان ہمارے رب کی طرف چلا جائے۔ تو جناب ہمیشہ کی طرح تھاٹ پروسیس تھا جو بڑا دل تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ اللہ ہمیں شاہدین میں شامل فرما لے، جن کو وہ مشاہدہ عطا کرتا ہے، جن کو وہ اپنی کائنات کے اسرار و رموز دکھاتا ہے، سکھاتا ہے، کھول دیتا ہے، ان کا مشاہدہ کراتا ہے۔ مجھے تو سچی بات ہے دعا بھی نہیں مانگنی آتی اور اللہ سے فرمائش بھی نہیں کرنی آتی، لیکن اللہ اپنی شان کے مطابق ہم سب کو نواز دے۔ اللہم آمین۔